بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مطالعہ پاکستان جماعت ہشتم کی لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر میں میں حسنین قمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، آج لیکچر نمبر 8 میں ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام سے ہی لیا گیا ہے۔ آج کا ٹاپک ہے قرارداد پاکستان، قرارداد لاہور یا لاہور ریزولوشن۔ عزیز طلباء، مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی منٹو پارک، جس کو آج کل اقبال پارک کہتے ہیں، اس میں منعقد ہوا۔ اس ضمن میں بات کرتا جاؤں، یہ جو قرارداد لاہور 1940 ہے، یہ بچوں اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ اگر اس کو کہا جائے کہ یہ تحریک پاکستان میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ اسی قرارداد لاہور کو بنیاد بنا کر مسلمانوں نے صرف 7 سال کے قلیل عرصے کے بعد اپنا ایک عظیم الشان وطن عزیز پاکستان حاصل کیا۔ 1940 23 مارچ کو لاہور کے منٹو پارک، موجودہ اقبال پارک میں مسلمانوں کا جو سالانہ جلسہ ہے مسلم لیگ کا، وہ منعقد ہوا، جس میں پورے ہندوستان سے مسلم لیگ کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس میں ایک قرارداد شیر بنگال مولوی AK فضل الحق نے پیش کی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرارداد لاہور والا جلسہ تھا 1940 والا، اس کی صدارت کی۔ اس قرارداد کا متن دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ قرارداد پاکستان، یا جس کو قرارداد لاہور کہا جاتا ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ مسلم لیگ کی متفقہ رائے ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں، یعنی تقسیم کے علاوہ مسلمان کسی اور ہندوستان کے سیاسی حل کے لیے تیار نہیں۔ صرف مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے سیاسی مسائل کا حل صرف اسی بات میں مضمر ہے کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک ہندوستان اور دوسرا پاکستان بنا دیا جائے۔ کہا گیا کہ ایسے علاقے جو کہ فزیکلی یا جغرافیائی طور پر جڑے ہوئے ہیں، اور وہ علاقے بتائے بھی گئے، مثلا ہندوستان کے شمال، مغربی اور مشرقی علاقے، یہ وہ علاقے تھے جہاں مسلمان زیادہ تھے، ان کو ملا کر ایک آزاد ریاستیں بنائی جائیں جہاں مسلمان خود مختار ہوں اور انہیں مکمل اقتدار، مکمل حکومت کرنے کا حق حاصل ہو، اور اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے کہ ان خطوں میں جو ہے وہ اقلیتیں ہیں، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے گا، اور جہاں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، چونکہ کچھ ہندو اکثریتی صوبے بھی تھے، وہاں مسلمانوں کے بھی حقوق کا خیال رکھا جائے گا۔ عزیز طلباء، یہ قرارداد شیر بنگال AK فضل الحق نے پیش کی۔ اچھا، اور یہ بھی نہیں تھا کہ یہ قرارداد جو تھا کسی وقتی غم و غصے کی وجہ سے تھی، بلکہ اس کے پیچھے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں بہت سی باتیں ہیں، جیسا کہ ہندو یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی جو ان کا وجود ہے، ان کی شناخت ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ ہندو جماعتیں رام راج کا مطالبہ کر رہی تھی، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو اپنا تحفظ کرنا ضروری تھا اور ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کرنا ضروری تھا۔ اسی طرح ہندو مسلم فسادات میں ہر سال ہندو بہت سے مسلمانوں کا قتل کر دیتے تھے۔ یہ کچھ وجوہات تھی جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے 1940 میں قرارداد لاہور منظور کی۔ قرارداد لاہور جب مسلمانوں نے 23 مارچ 1940 کو منظور کر لی، یعنی اپنے مستقبل کا فیصلہ ایک آزاد ریاست کی صورت میں کر لیا، تو اس پر ہندو یعنی کانگریس اور انگریز سرکار کی طرف سے مختلف ری ایکشنز شو ہوئے۔ اگر کانگریس کی بات کی جائے تو کانگریس اور گاندھی نے اس کی سرے سے ہی مخالفت کی اور اس کو بے جا قرار دیا۔ ہندو اخباروں نے اس قرارداد لاہور، جس کو کہ مسلمان قرارداد لاہور کہہ رہے تھے، ہندو اخباروں نے اس کو قرارداد پاکستان کہنا شروع کر دیا۔ بعد میں یہ بات واضح ہوئی کہ مسلمانوں کو یہ اصطلاح اتنی اچھی لگی کہ اس کے بعد اس کو قرارداد پاکستان ہی کہا جانے لگا۔ ہندو اخباروں نے، جیسا کہ امرت بازار پتریکا، ہندوستان ٹائمز جو تھا،
اور ماڈرن ریویو، انہوں نے اس پہ اداریے یعنی اسپیشل ایڈیشن شائع کیے اس کے ریئیکشن میں، اور کچھ جو انگریز اخبار تھے انہوں نے بھی اس کو جناح کا پاکستان قرار دیا، لیکن مسلمان چونکہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر چکے تھے تو یہ بعد میں بات واضح ہو گئی کہ صرف 7 سال کے قلیل عرصے میں مسلمانوں نے جو پاکستان بنانے کا خواب 1940 میں دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا۔ کرپس مشن 1942، ہندوستان میں سیاسی حالات جب خراب ہوئے اور دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی، ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے دور تھے، ان میں خلیج تھی۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان میں صلح کروانے کے لیے اور ان کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے حکومت برطانیہ نے سر اسٹیفرڈ کرپس کو 1942 میں ہندوستان میں بھیجا، جس نے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، لیکن یہ ملاقاتیں کسی خاطر خواہ نتیجے کو ظاہر نہ کر سکیں۔ پھر انہوں نے اپنی طرف سے ایک کرپس مشن پیش کیا۔ کرپس مشن کی کچھ تجاویز دیکھ لیتے ہیں کہ جنگ کے بعد جب جنگ عظیم ختم ہو جائے گی تو جو ہندوستان ہے وہ برطانوی راج کے ہی انڈر رہے گا، لیکن اندرونی اور بیرونی معاملات میں حکومت برطانیہ کسی طرح کی دخل اندازی نہیں دے گی، یعنی ہندوستانی اپنے معاملات میں آزاد ہوں گے۔ پھر کہا گیا کہ دفاع، امور خارجہ، مواصلات، یعنی ہندوستان کا ڈیفنس، جو فورن افیئرز ہیں اور کمیونیکیشن سمیت کے علاوہ جتنے بھی شعبے ہیں وہ تمام ہندوستانیوں کے، یعنی صحت، تعلیم، اس طرح کے شعبے۔ آئین سازی کے لیے ایک مرکزی قانون ساز اسمبلی بنائی جائے گی جس کے چناؤ کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے اراکین کو ہوگا۔ جب آئین مکمل ہو جائے گا تو اسے ہر صوبے کے پاس منظوری کے لیے بھیجا جائے گا، جو صوبہ چاہے اس کو ناپسند کر سکتا ہے اور وہ مرکز سے علیحدہ ہو سکتا ہے۔ چوتھا تھا کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اچھا، کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے اس جو کرپس مشن تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں، حتیٰ کہ اس میں تھوڑا سا مسلمانوں کا مطالبہ جو تھا وہ مانا گیا تھا کہ جو صوبہ چاہے وہ علیحدہ ہو سکتا ہے مرکز سے، لیکن مسلم لیگ نے اس کو اس لیے ماننے سے انکار کر دیا گیا کہ جو مسلمانوں کا مطالبہ کیا پاکستان کا ہے اس کو واضح الفاظ میں کیوں نہیں منظور کیا گیا، کیوں نہیں مانا گیا۔ کانگریس نے اس کو بالکل ہی ماننے سے انکار کر دیا، یوں یہ کرپس مشن جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ جو آپ کے لیے ہوم اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کو کرپس مشن پلان کہا گیا ہے اس کو آپ نے اچھے سے تیار کر لینا ہے۔ یہ شارٹ سوال ہے اور اس کو آپ نے اپنی کاپی پہ لکھ لینا ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ لگ گیا ہوگا۔ کوئی سوال ہے تو اس کو کمنٹ باکس میں ویڈیو دیکھنے کے بعد ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ آئندہ اس کو بہتر کیا جا سکے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔